يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد واصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، ہم نے جو درس قرآن کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اس حوالے سے چھوٹی سی ایک گفتگو آپ کی پیش خدمت ہے کہ یہ جو دل ہے نا، دل، اس کو عربی میں قلب کہتے ہیں، اور قلب اس لیے کہتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے قلب کہنے کی کہ یہ بدلتا رہتا ہے، کبھی اس میں کیفیت محمود ہوتی ہے، کبھی اس میں کیفیت مذموم ہوتی ہے۔ یعنی کبھی تو یہ دل اتنا عاجز اور اتنا انکساری کرنے والا ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ کو کتے سے بھی بڑا نہیں سمجھتا، اور کبھی کبھی اس دل میں جو ہے نا تکبر سما جاتا ہے، اور جب تکبر سماتا ہے تو بڑے سے بڑے ولی کو بھی ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی یہ ایموشنل ہو جاتا ہے، جذباتی ہو جاتا ہے، جب جذباتی ہو جاتا ہے تو پھر وہ سارا کچھ خرچ کر دیتا ہے، یعنی اتنا جذباتی ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی کنجوس بن جاتا ہے، پھر اپنی 2.5% زکوٰۃ بھی ادا کرنے نہیں دیتا۔ یہ دلی کیفیت ہے، یعنی یہ دل اچھلتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے، کسی ایک سچویشن میں رہتا نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ایسا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے، اور اگر وہی خراب ہو جائے تو پوری باڈی خراب ہو جاتی ہے۔ اور حضور نے فرمایا وہی القلب، اور وہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے نا وہ دل ہے۔ تو دل کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ سب سے بڑی اہم بات تو یہ کہ ہمیں جو سکھایا گیا ہے وہ یہ سکھایا گیا ہے کہ بھئی اللہ پاک سے دعائیں کرو تم۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت اتنی بڑی شان کے ہو کر کے بھی دل کی سلامتی اور قلب سلیم کی دعائیں کرتے تھے۔ یا مقلب القلوب، سجدے میں سر رکھ کے حضور کہتے تھے یا مقلب القلوب ثبت علی قلبی علی دینک، ثبت قلبی علی دینک، کہ یا مقلب القلوب، میرے دل کو تو اپنے دین پر ثابت رکھ دے، میرے دل کو تو اپنے دین پر ثابت فرما۔ یہ دعا کرتے تھے۔ تو گویا کہ حضور کی سیرت سے ہمیں یہ ملا کہ بھئی آپ اپنے دل کی سلامتی کی دعا کیا کریں خدا عز و جل سے۔ لیکن ایک دوسری بات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو دل کی اصلاح کے لیے گڈ ڈیڈز، گڈ ہیبٹس بھی اپنانے چاہیے۔ ہمارا یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، یعنی ہم نے پہلے دن قرآن مجید فرقان حمید میں سے آپ کو یہ سمجھایا کہ نیت کیسے ہونی چاہیے، دوسرے دن ہم نے آپ کو یہ سمجھایا کہ حسد کتنی بری چیز ہے، قرآن سے ہی سمجھایا، تیسرے دن ہم نے آپ کو یہ سمجھایا کہ جناب علی یہ احترام مسلم کس قدر ہونا چاہیے، قرآن کی آیتیں پڑھ کے ہی سنائی، اور چوتھے دن ہم نے آپ کو یہ سنایا کہ حسن ظن کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ ان چاروں چیزوں کا تعلق جو ہے نا وہ دل سے ہے، اور ہم ابھی بھی جو باقی دن ہمارے بچے ہیں رمضان کے، ہم ان دنوں میں بھی دل کی اصلاح کے حوالے سے ہی کچھ سیشن لے کے آئیں گے، پیغام قرآن میں وہی سیشن لے کے آئیں گے، اور اس لیے ضروری بھی ہے کہ ہم اپنے دل کی اصلاح کریں۔ ایک مسلم شریف کی حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الی اجسادکم ولا صورکم ولکن ينظر الی قلوبکم، بے شک اللہ پاک تمہارے جسموں کو، تمہارے صورتوں کو، تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو دل کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ قرآن میں واضح اور کلیئرلی انداز میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، تو ان چیزوں میں مت پڑ جس کا تجھے علم نہیں ہے۔
وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ تیرا دل خراب ہو جائے گا. جب تیرا دل ہی خراب ہو جائے گا تو پھر جو ہے نا تو کام کا آدمی رہے گا نہیں. اللہ نے تجھے بیسیکلی بہت ہی خوبصورت بنایا ہے اور اللہ نے اس چیز کو بیان کیا ہے. چار چار قسمیں کھا کے انسان کی حسن تخلیق کو اللہ نے بیان فرمایا ہے. تو جب اللہ نے انسان کو اتنا خوبصورت بنایا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو خوبصورت بنا کے رکھے، اور اس کے لیے دل پر ورک کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان مسئولا، بے شک آنکھ، کان اور دل یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. اب بتائیے، یعنی آنکھ کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا کہ آپ نے آنکھ سے کیا دیکھا، آپ سے کان کے بارے میں سوال ہوگا کہ کان سے کیا سنا، آپ سے دل کے بارے میں سوال ہوگا کہ آپ نے دل میں کیسا کیسا عقیدہ اور کیسا نظریہ رکھا. تو اس لیے ضروری اس بات کی ہے کہ جو دل اتنی کیفیتوں میں تبدیل ہوتا ہو اور جس دل کو نبی پاک نے اتنی اہمیت دی ہو، رب عز و جل جب اپنا مقبول بناتا ہے تو ہی دل کو ہی دیکھتا ہے، تو پھر دل کی اصلاح ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اس کی اصلاح ہونی چاہیے. اسی لیے جو ہے ہم آج بھی اسی ٹاپک پر ہی ایک گفتگو کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو پیغام دیا ہے اس میں ہمارے اصلاح قلب کے لیے کون سا لائحہ عمل ہے. ایک مرتبہ باوس بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد واصحابہ اجمعین. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سورۃ الحجرات ہے اور یہی آج ہمارا پیغام قرآن میں اسی آیت پر ہم کلام کریں گے، یہی ہمارا ٹاپک ہے. سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 ہے. اس کا ابتدائی حصہ اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو گمان کی کثرت سے بچاؤ، زیادہ گمان کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ بے شک بہت سارے گمان، بہت ساری سوچیں ایسی ہیں جو گناہ ہیں. یہ جو گناہ ہے نا، اسی کو کہتے ہیں سوء ظن، اسی کو کہتے ہیں بدگمانی. عزیزان محترم، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ اپنے اوپر یقین رکھنے والوں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر یقین رکھنے والوں کو منع فرما دیا کہ تم بدگمانی مت کرو، بدگمانی مت کرو، بدگمانی مت کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیے، حضور نے کیا فرمایا. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا من اساء باخیہ الظن فقد اساء بربہ. فرمایا کہ بے شک جو بندہ اپنے بھائی کے ساتھ برا گمان کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ اپنے رب عز و جل کے ساتھ برا گمان کر رہا ہے. یعنی گویا کہ اتنی سختی ہے، بدگمانی نہیں کرنی اپنے بھائی کے ساتھ. حضور نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے ساتھ بدگمانی کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ تم جو ہے اس کے رب عز و جل کے ساتھ بدگمانی کر رہے ہو، اس لیے بدگمانی نہیں کرنی. ایک حدیث میں حضور نے یوں فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن، اے لوگو تم اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ. حضور نے فرمایا تم اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ. فإن الظن اکذب الحدیث. کیوں؟ اس لیے کہ بدگمانی یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، جھوٹوں میں سے ایک بڑا جھوٹ ہے بدگمانی کرنا. اور جھوٹوں کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے. تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم جو ہے نا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر بدگمانی کہتے کسے ہیں، بدگمانی کا حکم کیا ہے، بدگمانی کے حرام ہونے کی صورتیں کیا ہیں. ہم یہ سمجھیں کہ جناب علی شریعت میں بدگمانی کہاں تک کی جا سکتی ہے اور کون سی بدگمانی حرام ہے. ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم بدگمانی سے اگر پیچھا چھڑائیں تو وہ کون سے طریقے ہیں کہ جن طریقوں کو اپنا کر کے ہم بدگمانی سے پیچھا
چھڑا سکتے ہیں۔ بہت ہی اہم ترین موضوع ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ بدگمانی کہتے کسے ہیں۔ بزرگوں نے لکھا، علماء نے لکھا، فقہاء اعظام نے لکھا کہ اصل میں یہ جو بدگمانی ہے، بدگمانی یہ ہے کہ بغیر کسی دلیل کے آپ نے کسی مسلمان کے بارے میں یہ دل میں خیال جما لیا کہ وہ برا ہے، بغیر کسی دلیل کے۔ آپ نے دیکھا نہیں، اس پر کسی گواہ کو بھی نہیں پایا، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی پرمان کے، بغیر کسی ثبوت کے آپ نے کسی مسلمان کو دل سے برا جان لیا اور اس بات پر یقین کر لیا کہ یہ مسلمان کیا ہے؟ برا ہے۔ آپ نے اس کے برے ہونے پر یقین کر لیا، اس کو کہتے ہیں بدگمانی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدگمانی۔ اب تھوڑی سی ہم اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں۔ بدگمانی کا حکم کیا ہے؟ تو واضح لفظوں میں لکھا ہے، یہ جو آیت مبارکہ ہم نے پڑھی تھی سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12، اس آیت مبارکہ کے ضمن میں تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ بدگمانی کرنا حرام ہے۔ بدگمانی کرنا، بدگمانی کہتے کسے ہیں؟ بغیر کسی دلیل کے آپ کسی مسلمان کو یہ جان لیں اور یہ بات یقین کے ساتھ بٹھا لیں کہ بھئی یہ برا ہے بغیر کسی دلیل کے، تو اس کو بدگمانی کہتے ہیں، اور یہ سخت اور شدت والی حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ بدگمانی کا حکم یہی ہے، لیکن ہاں یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کسی کے دل میں یہ خیال آیا کہ یار وہ برا ہے، جس کو کہتے ہیں خدشہ کا ہونا، ایک وسوسے کا آنا، تو یہ اس وقت تک یہ صورتحال گناہ نہیں ہوگی جب تک کہ وہ یقین میں تبدیل نہیں ہو جاتی۔ یعنی اگر آپ نے اسی میں رہنے دیا اس وسوسے کو اور وہ یقین میں بدل گیا اور وہ قرار پا گیا تو پھر یہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ کہا گیا کہ بھئی دل میں کسی کے بارے میں برا خیال آیا اور کسی کے بارے میں یہ خیال آیا کہ فلاں بندہ برا ہے، فلاں بندہ گنہگار ہے، یہ خیال آیا بغیر کسی دلیل کے، تو خیال آیا تو یہ معاف ہے۔ کیوں معاف ہے؟ اس لیے کہ قرآن پاک نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ پاک کسی بھی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت کے مطابق، تو یہ چیز معاف ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس خیال کو رہنے دیا دل میں اور اس کو قرار پانے دیا دل میں، اور واقعی میں وہ خیال کہ جو کسی مسلمان کے حوالے سے بغیر کسی دلیل کے آیا تھا کہ یہ کیا ہے، یہ جو ہے نا مسلمان گنہگار ہے، یہ مجرم ہے، اب اسی خیال کو آپ نے دل میں رہنے دیا، وہ قرار پا گیا، یقین میں تبدیل ہو گیا، تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ یہ گناہ میں بدل گیا۔ ایک دوسری صورت یہ بھی ہے کہ جب یہی گمان، برا گمان، یہ برا گمان آپ کے دل میں آیا تھا، زبان پہ آ گیا یا جسم کے کسی حصے سے ظاہر ہو گیا، تو پھر یہ بھی گناہ کبیرہ ہو گیا۔ اس لیے قرار نہ پڑنے دیں، یعنی وسوسے تو معاف ہیں، یہ جو خدشات ہوتے ہیں کسی کے حوالے سے خدشات کا پیدا ہو جانا، اس کو تو اللہ نے اپنے کرم سے معاف رکھا ہے، اس پر کوئی پکڑ نہیں۔ لیکن یہ کہ اگر وہ قرار پا جائے تو پھر اس پہ پکڑ ہے، اگر وہی زبان سے یا جسم کے کسی حصے سے ظاہر ہو جائے تو پھر اس پر بھی پکڑ ہے۔ عزیزان محترم، یہ بدگمانی ہونے کی، بدگمانی کے حرام ہونے کی یہی صورتیں ہیں۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے، بزرگوں نے لکھا، فقہاء اعظام نے لکھا کہ بھائی بدگمانی کرنا کہیں جائز بھی ہے کیا؟ تو بزرگوں نے لکھا کہ ہاں، دو صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں بدگمانی کرنا جائز بھی ہے۔ اب وہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ جائز ہے تو پھر آدمی بدگوئی کرتا رہے، اپنے بھائی کی برائی بیان کرتا رہے، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اگر بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پر شریعت میں پکڑ نہیں ہے۔ اس لیے اس کو کہا گیا کہ وہاں دو صورتیں ایسی ہیں کہ بدگمانی کرنا وہاں جائز ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ پہلی صورت یہ ہے کہ کوئی بندہ فاسق ہے، فاسق کہتے ہیں کہ جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے اس کو فاسق کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ اعلانیہ گناہ کر رہا ہے تو اعلانیہ جو گناہ کر رہا ہے اس کے بارے میں یہ بدگمانی رکھنا کہ بھئی یہ واقعی میں برا ہے، یہ جائز ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ کوئی بندہ شراب کھانے میں بار بار آ رہا ہے، جا رہا ہے، آپ نے اس کو 3 سے 4 5 سے 6 بار آپ نے دیکھ لیا کہ وہ شراب کھانے میں جاتا ہے، تو اب جو ہے ظاہر سی بات ہے اس کی خود کی غلطی، اگر نہ بھی پیتا ہو شراب تو اس کی غلطی کہ وہ بار بار کہاں آ رہا ہے، شراب کھانے میں آ رہا ہے۔ تو اعلانیہ طور پہ وہ شراب کھانے میں آ رہا ہے، جا رہا ہے، اس بنا پر اگر آپ کے ذہن میں یہ گمان آیا کہ یار یہ بھی شرابی ہے تو
اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے، اس کو فقہائے اعظام نے جائز لکھا ہے۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے اور وہ فاجرہ عورت کے ساتھ بیٹھتا ہے اٹھتا ہے، آپ نے کئی بار اس کو دیکھ لیا، تو اس کو بھی زانی کہہ دینا یا زانی تصور کر لینا جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ فاسق مولین ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے گناہ ہیں جو اعلانیہ کیے جاتے ہیں، تو جو گناہ اعلانیہ کیے جاتے ہیں اور ان گناہوں میں وہ نظر آتا ہے تو مکمل طور پہ پتہ نہ بھی چلے تب بھی ان کے بارے میں یہ نظریہ قائم کیا جا سکتا ہے، اس پر شریعت میں کوئی گرفت نہیں ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ یہ بندہ جو ہے نا ایسا ہے۔ دوسری جواز کی صورت یہ ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ شراکت داری کی، بزنس میں آپ نے تجارت کے مال میں کسی کے ساتھ شراکت داری کی اور آپ کو کچھ گمان ہو گیا کہ یار یہ بندہ مجھے دھوکہ دے سکتا ہے بزنس کے حوالے سے، تو بزرگوں نے لکھا کہ یہاں پر بھی بدگمانی کرنا جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ بدگمانی کرنا یہاں اس لیے جائز نہیں ہے کہ لوگوں کو بتائے کہ یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے، یہاں پر بدگمانی کرنا اس لیے جائز ہے تاکہ اس کے ذہن میں بدگمانی پیدا ہو اور یہ احتیاطی تدابیر اپنا لے، یعنی اس نے کئی اوروں کو تو دھوکہ دیا ہے، تو میرے ساتھ جو بزنس میں شراکت داری کر رہا ہے مجھے دھوکہ دے نہ سکے، اس لیے بدگمانی کرنا جائز ہے تاکہ وہ احتیاطی تدابیر اپنا سکے۔ عزیزان محترم، یہ تو کچھ باتیں ہوئی جو میں نے تھوڑی سی کھول کے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ باقی یہ ایک صورت بھی ہے کہ آخر کار بدگمانی حرام کیوں ہے، یعنی یہ سخت حرام کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ ایک آیت مبارکہ کا نزول فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سخت اس کی مذمت بیان فرمائی۔ آخر یہ اتنی شدت والا حرام کیسے ہے؟ تو فرمایا گیا کہ یہ حرام اس لیے ہے کیونکہ دلوں کا بھید کون جانتا ہے؟ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ دلوں کا بھید اللہ جانتا ہے۔ جب بغیر دلیل کے، بغیر ثبوت کے کوئی ایسی بات آپ تک پہنچی اور آپ نے اس سے بدگمانی کرنا شروع کر دی تو آپ نے گویا کہ خدا کو چیلنج کر دیا۔ تو اس لیے یہ سخت حرام ہے کہ بھائی دلوں کا بھید تو اللہ جانتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی رو رہا تھا وہاں مسجد میں بیٹھ کر کے، آپ نے جو ہے نا تو آپ اس کے ساتھ رہے، نہ آپ نے ایسی کوئی بات دیکھی کہ جس سے یہ بات ثابت آئے، لیکن آپ نے پھٹاک سے ایک نظریہ جما لیا یہ تو مکار ہے، مکاری کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے رو رہا ہو سکتا ہے کہ وہ جنت کا سوال کر کے رو رہا ہو سکتا ہے کہ وہ جہنم سے چھٹکارے کی نجات مانگ رہا ہو خدا سے اور اس میں اس کو رونا آ گیا ہو، لیکن آپ نے وہ بٹھا لی بات کہ یار یہ تو مکار ہے۔ تو اب دلوں کا بھید تو کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ آپ کو اس کے ظاہر کو دیکھنا تھا تو آپ اس کے ظاہر کو تو نہ دیکھا، آپ نے اگنور کر دیا، لیکن آپ نے جو ہے نا دلوں والی بات پر پکڑ کر دی اور اس کے بارے میں آپ نے برا گمان رکھا۔ تو اس لیے یہ سخت حرام ہے کہ آپ جو ہے نا یہاں آ کر کے زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو حرام کہا گیا۔ عزیزان محترم، بدگمانی نہ ہو ہمارے دلوں میں کسی اور کے حوالے سے، اس کے کچھ طریقہ کار ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ جو ہے نا بدگمانی کرنے کے اور بدگمانی نہ کرنے کے، یعنی بدگمانی اگر کریں گے تو نقصانات کیا ہیں ہمیں اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور اگر ہم بدگمانی کریں گے تو اس کے نقصانات کیا ہیں، اور اگر ہم بدگمانی نہیں کریں گے تو اس کے فوائد کیا ہیں، یہ چیزیں ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے۔ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں، جیسے کہ بڑے بڑے لوگ بدگمانی کرنے کی وجہ سے بہت ساری چیزوں سے محروم رہے۔ جیسے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مسجد میں جو ہے نا ایک درویش آدمی نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھی اس نے، نماز پڑھنے کے بعد اس نے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا دیے۔ اب ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا اللہ تو کریم ہے، اللہ تو رحمان ہے، کئی دن ہو گئے میں نے حلوہ نہیں کھایا، کئی دن ہو گئے میں نے ایسا ویسا کھانا نہیں کھایا، مجھے تو کھانا تو کھلوا دے ایسا، میری انشا یہ ہے کہ میں حلوہ کھاؤں، میری انشا یہ ہے کہ میں بکرے کا گوشت کھاؤں۔ اس نے یہ دعا کرنا شروع کر دی تو پاس میں ایک بزنس مین بیٹھا ہوا تھا، تاجر، وہ تاجر بیٹھا ہوا تھا اور اس نے بدگمانی کی اس کے بارے میں کہ یہ مجھے سنانے کے لیے دعا کر رہا ہے، اگر یہ مجھ سے ڈائریکٹ مانگ لیتا تو میں اس کو کھلا دیتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کر کے مجھے سنا رہا ہے، اس لیے میں بھی اس کو کچھ نہیں کھلانے والا۔ وہ تاجر نے بدگمانی کی اور یوں آ کر کے چپ چاپ بیٹھ گیا۔ اب اس نے دعا کی درویش نے، اور دعا کر کے وہ ایک کونے میں جا کر کے سونے لگا، جا کے سو گیا۔
تھوڑی دیر کے بعد وہ بزرگ جو اس واقعے کو بیان کرتے وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آیا، ایک طباق لے کے، ایک بہت بڑا سا تھال لے کے، اور وہ ڈھکا ہوا تھا، اور لا کے فوراً اس بزرگ کو اٹھایا اس نے، اور بزرگ کو اٹھا کر کے کہنے لگا کہ سرکار، بڑی عاجزی کے ساتھ، کہ سرکار اس کھانے کو آپ کھا لیں، تناول فرما لیں۔ بزرگ نے اس کھانے کو لیا، اس میں سے تھوڑا سا، اور جتنا کھانا تھا کھایا، واپس دے دیا کہ بھئی آپ لے جائیں۔ اب وہ جو تاجر تھا نا، وہ غور سے دیکھ رہا تھا، یار اس درویش نے حلوہ مانگا تھا، اس میں تو حلوہ ہی ہے، بکرے کا گوشت مانگا تھا، بکرے کا گوشت ہی ہے۔ یہ بڑا پریشان ہوا۔ تو جب وہ جو آنے والا شخص تھا، باہر سے آیا تھا طباق لے کر کے، جب وہ باہر جانے لگا تو اس کو اپنی طرف بلایا، اور بلا کے کہنے لگا کہ میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کیا تم اس بزرگ کو جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس بزرگ کو میں نہیں جانتا، اللہ کی قسم میں اس بزرگ کو نہیں جانتا۔ کہا جب جانتے نہیں تو پھر یہ کھانا کیسے لے کے آئے ہو تم؟ تو کہا مت پوچھو، میں ایک مزدور آدمی ہوں، مزدوری کرتا ہوں، اور میرے گھر والوں کی کافی دنوں سے یہ خواہش تھی، کہ وہ خواہش یہ تھی کہ ہم حلوہ کھائیں، بکرے کا گوشت کھائیں۔ مزدوری اتنی ہو نہیں پاتی کہ جس کی وجہ سے میں اپنے گھر والوں کو یہ پسندیدہ کھانا کھلا سکوں۔ آج یوں ہوا کہ میرے پاس 4 ماشا سونا آ گیا، 4 ماشا چند مسکال سونا آ گیا۔ تو سونا آیا، مزدوری کی وجہ سے کچھ جمع ہو گیا، تو جمع ہونے کی وجہ سے میں نے یہ کھانا خریدا، اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم اس کو خوبصورت انداز میں بناؤ، خود بھی کھاؤ، بچوں کو بھی کھلاؤ، اور مجھے بھی کھلاؤ۔ بس میں بیوی کو دیا، اور بیوی کو دے کر کے میں سو گیا، آنکھ لگ گئی، لیکن میرا دل سبحان اللہ قسمتوں کی انگڑائیاں لینے لگا، میری قسمت جاگ گئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا یوں ہوا کہ خواب میں امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے، حضور تشریف لائے، اور حضور تشریف لا کے کہنے لگے تمہاری مسجد میں اللہ کا ولی آیا ہوا ہے، اور جو کھانا تم نے بنایا ہے نا، وہ کھانا چاہتا ہے۔ تم ایسا کرو، جو بھی کھانا بنے پہلے تم اس نیک بندے کے پاس لے کے جاؤ، وہ اس میں سے جو کچھ کھانا چاہے کھا لے گا، اور باقی جو بچے وہ اپنے بچوں کو کھلانا۔ یاد رکھ، اللہ تعالیٰ باقی بچے ہوئے مال میں بڑی برکت دے گا، باقی بچے ہوئے مال میں بڑی برکت دے گا۔ یہ کہا، اور کہا کہ سن اے میرے غلام سن، صرف اس میں برکت نہیں ہوگی، بلکہ اس عمل کی وجہ سے میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب تاجر بڑا حیران، بزنس مین جو تھا وہ بڑا پریشان ہوا، کہنے لگا بھائی ایسا کرو کہ تم جو ہے نا مجھ سے 5 مسکال سونا لے لو، اور وہ ثواب، وہ نیکی مجھے دے دو۔ فرمایا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ اس تاجر نے کہا 100 مسکال سونا لے لو، اور مجھے یہ نیکیاں دے دو، تاکہ مجھے بھی رسول اللہ کی زبانی سے جنت کی ضمانت مل جائے۔ اس غریب انسان نے کہا خدا کے بندے، رسول اللہ نے جو مجھے ضمانت دی ہے، میں کروڑوں بلکہ پوری دنیا کے مال کے برابر بھی میں تجھے اس نیکی کو نہیں دے سکتا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، بدگمانی نہ کرتا، یہ مالدار تو تھا بھائی، اس کے پاس حیثیت تو تھی اس بزنس مین کے پاس، لیکن اس نے بدگمانی کی تو نتیجہ کیا نکلا؟ جنت سے محروم رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جنت کی ضمانت لینے سے محروم رہا۔ کاش یہ حسن ظن قائم کرتا، بدگمانی نہ کرتا تو یہ نتیجہ بھی سامنے نہیں آتا۔ یہ تو خیر ایک عام بندے کی بات ہے۔ حضرت خواجہ نقش بند رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں، خواجہ نقش بند رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے نا ایک بزرگ ہیں بخارا کے، اور جن کا رنگ ہے حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ۔ تو امیر کلال کا شعرا سنا تھا انہوں نے، خواجہ نقش بند نے، تو حضرت امیر کلال کے پاس پہنچ گئے یہ۔ تو جب حضرت امیر کلال کے پاس پہنچے تو حضرت امیر کلال اس وقت کشتی کے گراؤنڈ میں موجود تھے، سامنے کشتی چل رہی تھی اور آپ چیئر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کشتیاں چل رہی ہیں، وہ کشتیاں ہوتی ہیں نا، کشتیاں چل رہی ہیں دبا کے۔ تو یہ جو حضرت خواجہ نقش بند تھے نا، یہ تھوڑے سادہ مزاج کے تھے، صوفی مزاج کے۔ تو انہوں نے تھوڑا سا کہا کہ یار یہاں کشتیاں چل رہی ہیں،
میں نے تو ویسے ہی آ گیا، شورا سن لیا، یہاں تو کیا ہو گیا کہ یہاں کیا چل رہی ہیں؟ کشتیاں چل رہی ہیں۔ یعنی تھوڑی سی بدگمانی کا خیال دل میں آ گیا حضرت خواجہ نقش بند کے۔ اب ہیں یہ نیک اور ان کی ولایت کا چرچا بہت عام ہے، اتنے میں ان کی آنکھ لگ گئی۔ حالانکہ یہاں جو کشتی ہو رہی تھی نا، آج کل کی کشتیاں کی طرح نہیں تھی۔ آج کل کی جب کشتیاں ہوتی ہیں تو ساتھ میں ڈھول بھی بجتے ہیں، ساتھ میں گانے بھی بج رہے ہوتے ہیں، ساتھ میں میوزک بھی بج رہی ہے۔ یہ حضرت امیر کلال کے دربار میں کشتی ہو رہی ہے، تو یہاں تو خوبصورت انداز میں داؤ سیکھے جا رہے ہیں۔ یہ کشتیاں بہت خوبصورت انداز سے ہو رہی تھی۔ تو اب یہ حضرت خواجہ نقش بند تھے نا، انہوں نے سوچا کہ یار میں کچھ سوچ کے آیا تھا، یہاں تو کشتیاں چل رہی ہیں، ایک خیال آیا، بدگمانی کی طرف دل مائل ہوا۔ جب مائل ہوا تو ان کو بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی، حضرت خواجہ نقش بند کو آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگی تو انہوں نے کیا دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور لوگ جنت میں جا رہے ہیں اور میرا بھی محل جنت کا سامنے ہی ہے۔ تو حضرت خواجہ بند نقش یہ اس جنت کے محل کی طرف چلنے لگے۔ اب چلنے لگے تو آگے کیا دیکھا کہ جنت میں محل، جو جنت کا محل ہے، اس میں جانے سے پہلے ایک دلدل موجود ہے۔ ایک دلدل یعنی جس کو گوفن کہتے ہیں، کیچڑ جس کو کہتے ہیں، وہ کیچڑ موجود ہے۔ اب خواجہ نقش بند اسی کو پار کرنے لگے تو جیسے ہی کیچڑ میں پاؤں رکھا تو اندر کیچڑ کے اندر، دلدل کے اندر دبنے لگے، گھسنے لگے، یہاں تک کہ بغلوں تک آ گئے۔ بڑی کوشش کی آپ نے، خواجہ نقش بند نے، لیکن اس دلدل سے نکل نہیں پائے۔ دلدل سے نکلتے تو جنت کے محل میں جاتے، اب دلدل سے نکل نہیں پائے تو جنت کے محل میں پہنچ نہیں پائے، تو یہاں بغلوں تک پہنچ گئے، وہ اندر گھس گئے۔ تو اندر گھسے تو اتنے میں خواب میں ہی حضرت امیر کلال آ گئے، کہا کہ لو پکڑو ہاتھ دیا اور اس دلدل سے باہر نکال دیا اور لا کر کے جنت کے دروازے پہ چھوڑ دیا۔ اتنے میں آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلی تو حضرت کچھ کہتے، خواجہ نقش بند کچھ کہتے، اس سے پہلے ہی حضرت امیر کلال کہنے لگے کشتی ہم لوگ اس لیے کھیلتے ہیں تاکہ تمہارے جیسوں کو دلدل سے نکال لے، کشتی ہم لوگ اس لیے کرتے ہیں۔ تو بدگمانی عموماً انسان جو ہے نا کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے، بدگمانی ہوتی ہے اس صورت میں کہ مثال کے طور پہ انسان کچھ کر رہا ہے اور آپ کی نظر میں وہ غلط کام ہے، آپ کی نظر میں کیا ہے؟ غلط کام ہے۔ بھائی آپ کی نظر میں غلط کام ہے نا، ہو سکتا ہے اس کو کوئی مجبوری ہو بیچارے کو، اس لیے وہ کر رہا ہو۔ بھائی مان کے چلیں ایک بالفرض کہ ایک بندہ وہاں بیٹھ کر کے روٹی کھا رہا ہے، اب آپ کہیں کہ یار یہ بڑا عجیب آدمی ہے، نہ تو روزہ رکھا اس نے، نہ جو ہے اس نے احترام رمضان کیا۔ اب مجبوری اس کی کیا ہے یہ تو ہمیں نہیں پتا نا۔ اس کی مجبوری یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ مثال کے طور پہ وہ بیمار رہتا ہے اور ابھی بیٹھے بیٹھے ہی اس کا شوگر بڑھ گیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب شوگر بڑھتا ہے تو یا تو میٹھا لینا پڑتا ہے یا شوگر بڑھ جائے تو روٹی کھانی پڑتی ہے، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے۔ اب شوگر بڑھ گیا ہے تو اس لیے وہ روٹی کھا رہا ہے تاکہ شوگر کنٹرول میں آ جائے، تو اس کی تو ہوئی کیا ہوئی مجبوری، تو اس کے لیے وہ عمل کیا ہوا؟ جائز ہوا کہ نہیں ہوا؟ بھائی اس کے لیے تو وہ عمل جائز ہوا نا۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے، ایسی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں اور انسان دھوکہ کھا جاتا ہے۔ جب انسان دھوکہ کھاتا ہے تو بہت سارے معاملات کو جو ہے نا اس طریقے سے کر گزرتا ہے۔ حضرات محترم، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم بدگمانی کبھی بھی کسی مسلمان کے بارے میں نہ کیا کریں، بلکہ بدگمانی سے بچنے کا یہ ایک بہترین علاج ہے کہ آپ اپنے آپ کو نیک بنائیے۔ جب آپ اپنے آپ کو نیک بنائیں گے تو دوسروں میں بھی نیکیاں نظر آئیں گی۔ سبحان اللہ۔ حاجی صاحب، جب بندہ اپنے آپ کو نیک بنائے گا نا تو دوسروں کو بھی کیا، دوسروں کے اندر بھی نیکی نظر آئے گی کہ یار یہ نیک آدمی ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے، وہ عربی کا مقولہ ہے کہ عربی میں کہا گیا اذا سعى فعل المرء ساعت ظنونہ، کہا گیا کہ جب آدمی برے کام کرنے لگتا ہے نا تو اس کا خیال بھی برا ہو جاتا ہے۔ کسی کے بارے میں برا سوچ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود برا ہو گیا ہے۔ اگر کسی کو وہ مکار کہہ رہا ہے تو یہ خود کیا ہو گیا ہے؟ مکار ہو گیا ہے۔ اگر کسی کو جھوٹا سمجھ رہا ہے، گمان کر رہا ہے، جبکہ اس نے اس کے جھوٹ کو کبھی پکڑا نہیں اور پھر بھی خواہ مخواہی اس کو جھوٹا گمان کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ خود جھوٹ بولتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اپنے آپ کو نیک بنائیے۔ نیک بنائیں گے تو انشاءاللہ دوسرے لوگ بھی کیا نظر آئیں گے؟ نیک نظر آئیں گے۔ اصل میں کیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ظاہر پہ سلسلہ نہ رکھیں، کبھی نہ رکھیں، بلکہ یہ نظریہ تبھی پیدا ہوتا ہے جب ہم کسی کو ظاہر سے پرکھنا بند کر دیں گے۔ کہا جاتا ہے ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ کا، غالباً حضرت
عطار کا، حضرت سلمان عطار، حضرت فرید عطار ایک بزرگ گزرے ہیں، تو فرید عطار رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، تو ان کا ایک واقعہ نقل کیا گیا کہ انہوں نے واقعہ نقل کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ مصر کے ایک عالم تھے، ولی صفت تھے اور بڑے پائے کے ولی تھے، تو اس کے یہاں ایک بادشاہ آیا، تو جب بادشاہ آیا تو ولی جو ہے نا دربار میں، آپ کے ولی کے دربار میں کچھ سیب رکھے ہوئے تھے، آپ نے وہ سیب سب کو بانٹ دیے، تو ایک سیب اس بادشاہ کو بھی دے دیا، تو جب بادشاہ کو دیا تو بادشاہ نے وہ سیب تو لے لیا، لیکن بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ یار اگر یہ ولی ہے نا تو مجھے یہ لال رنگ والا جو سیب ہے نا یہ دیں تو میں مانوں کہ یہ ولی ہیں۔ بھائی سیب کھا رہے ہیں لیکن دل ہی دل میں خیال آیا کہ اگر یہ ولی ہے تو یہ جو لال رنگ والا سیب ہے یہ مجھے دیں۔ تو اس بات پر حضرت ولی اللہ نے ایک بہت بہترین ساری مثال سنائی، فرمایا کہ ایک بار میں مصر جا رہا تھا، مصر جب میں گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ لوگوں کا ایک جلسہ ہے، لوگوں کی ایک بھیڑ ہے اور لوگ ہی لوگ جمع ہے، لوگوں کی ایک اچھی خاصی گیدرنگ موجود ہے۔ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ تو میں نے دیکھا کہ وہاں یہ ہو رہا ہے کہ ایک بندے کی چیز کو دوسرے بندے کے سامنے رکھ دی جا رہی ہے اور گدھے کے آنکھ پہ پٹی لگا کر کے اس کو گھمایا جا رہا ہے اور اس کو کہا جا رہا ہے فلاں بندے کی چیز کہاں ہے، فلاں بندے کی چیز کہاں ہے، تو وہ جا کر کے یوں سر ہلاتا ہے، جہاں سر ہلاتا ہے وہیں اس دوسرے بندے کی کیا ہوتی ہے، وہ چیز ہوتی ہے۔ تو یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے یہ سنایا اور یہ سنا کے آپ نے فرمایا کہ دیکھو کمال ہے، لوگ اگر میں لال والا سیب آپ کو دے دوں تو پھر میں تو ہوں گدھا، میں تو کیا ہوں، میں تو ہوں گدھا، یعنی میرے میں اور اس گدھے میں کیا فرق۔ اور اگر آپ یہ ذہن رکھیں کہ کسی ولی کو پہچانے ہی تب، تو پھر آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو گدھے کو ہی پٹی باندھ کر کے گدھے کو گھما رہا ہے۔ یعنی گویا کہ کیا مطلب، پیغام یہ ہے کہ دیکھو یہ گمان سے کچھ نہیں ہوتا، جو ولی کی پہچان کے طریقہ کار ہیں وہ شریعت نے بتا دیے، تو بدگمانی خواہ مخواہ ولیوں سے انسان کو دور لے جاتی ہے، اولیاء سے دور لے جاتی ہے، بلکہ نیک مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اندر ہی چھپائے ہیں، اس لیے ہر مسلمان کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے، بدگمانی بالکل نہیں کرنی چاہیے، بدگمانی حرام ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو بدگمانی